نہ تو غیر خالص تجھ کو دوں گا اور نہ غیر خالص کبھی لوں گا، میں ہمیشہ سچا کام کروں گا. یہ ہے انسان. السلام علیکم. تیرے دین کو میری طرف سے کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، نہ اس پہ جبر ہوگا نہ ظلم ہوگا. مجھ سے محفوظ ہے، تیری جان کو میری طرف سے کوئی خطرہ نہیں. السلام علیکم. یہ دیکھنے میں صرف اتنا تھا تیرے پہ اللہ کی سلامتی ہو میرے بھائی، نہیں، مانا یہ تھا کہ دوست میرے بھائی میرے برادر سے کبھی اسے نقصان نہیں ہوگا، وہ بھی محفوظ ہے. لیکن جب بندہ رب کا حق مارتا ہے، میرے رب نے دین کے بدلے میں آج اس دنیا نے السلام علیکم کہا. آئیے ذرا انسان کے ڈسنے کا انداز دیکھیے. منہ سے کہہ رہا ہے السلام علیکم، پھر اللہ کے دین کو جو کہ ذمہ داری تھی رب نے انبیاء کی لگائی، وراثت اور امانت کو لے کر کے بیٹھا. عالم سب سے پہلی غلطی، حضرات مجھے اپنی طرف بات لانی ہے کہ میں نے دنیا کے ساتھ یہ دھوکہ کیا، نتیجے بھی لیے، جو انتظامیہ دی، جو احباب دیے، جو افراد دیے، ان کے اندر بھی وہی چیزیں نکلی. لیکن اللہ اکبر، اس بات پہ جتنا رویا جا سکتا ہے روئیں کہ ہم نے پھر بانٹا بھی تو 2 نمبر بانٹا. آج کسی کا دین سیف ہے؟ لفظ تو سنیں کبھی. جو لا الہ الا اللہ پڑھے وہ بھی کافر، جو محمد رسول اللہ کہے وہ بھی کافر. یہ قبلے کی طرف ایک طرف منہ کر کے یہ پھر سبھی کے سبھی کافر. یہ ایک دوسرے کو تانے دیتے دیتے چلتے چلتے کیوں، وہ کہے اس کے پاس غیر خالص، وہ کہے اس کے پاس غیر خالص، وہ کہے اس کے پاس ملاوٹ، وہ کہے اس کے پاس ملاوٹ. نتیجہ کیا ہے؟ وہ السلام علیکم کہاں چلی گئی؟ اللہ اکبر. آیات کی تفسیر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہاں چلی گئی؟ آقا کی روایات کہاں چلی گئی؟ محبوب کا طرز عمل کہاں چلا گیا؟ آقا کی زندگی کہاں چلی گئی؟ آپ کا اسوہ اور دن رات لیل و نہار شب و روز جو میری اور آپ کی اصلاح کر سکتے تھے، یارو کہاں چلے گئے؟ السلام علیکم بھی اور پھر دین میں ملاوٹیں بھی، السلام علیکم بھی اور دنیا کو دھوکے بھی، السلام علیکم بھی، پھر سنت سے دوری بھی، السلام علیکم بھی، رب کے قرآن سے منہ موڑا ہوا بھی، السلام علیکم بھی، پھر بدعات اور خرافات بھی، السلام علیکم بھی، اور اس کے باوجود محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے بھی. کیسا انسان ہے یہ؟ ڈستا رہے گا اور اس کا ڈسا ہوا پانی نہیں مانگے گا. آج فرقہ واریت کی ہوا نے ہمیں جہاں کھڑا کر دیا ہے. کل تک تو میں مانتا تھا کہ یہ فرقہ واریت صرف دین میں مسلمانوں کی حد تلک، علماء کی حد تلک، اہل علم کی حد تلک ہے، لیکن یہ بات بالکل جھوٹی ہے. حضرات یہ فرقہ واریت دنیا کے ہر شعبے اور ہر پیشے میں پائی جاتی ہے. آئیے کبھی میڈیا میں دیکھ لیں، آئیں ذرا ایلوپیتھی سے پوچھ لیجئے کہ ہومیوپیتھی کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے. دیسی پیتھی سے ہومیوپیتھی کے بارے میں پوچھ لیں. حضرات جملے سنے نہیں جا سکتے، کان برداشت نہیں کرتے، منہ سے السلام علیکم اور اس کے بعد بس انسان کاٹ رہا ہے. یہ ایسے، یہ ایسے، وہ باغی، یہ فلان، یہ گمراہ، یہ جاہل، یہ بدترین، وہ ایسے، اس کے پاس نہیں، اس کے پاس نہیں. اس چیز نے نہ مجھے کہیں کا رہنے دیا ہے نہ آپ کو کہیں کا رہنے دیا ہے. آئیے سانپوں سے تو ہم بچ گئے، ہم نے دیواریں کر لی، لیکن یہ انسان جو انسان کو یوں ڈس رہا ہے یہ کہاں جائے گا؟ محبوب نے کہا تھا جب کوئی کسی کو کافر کہتا ہے تو دونوں میں سے ایک ضرور ہوتا ہے. یہ ذمہ داری کا احساس کہاں چلا گیا؟ اور دوسری چیز السلام علیکم کہ بھائی تیری جان کو مجھ سے کوئی ڈر نہیں ہوگا. جب ہم نے رب کا حق مارا، بندگی کو چھوڑا اور مطیع فرما بردار بننے کی بجائے باغی بنے، من مرضیاں کی، ہاتھ آزاد کر دیے، زبان آزاد کر دی. یہ کون ہے؟ مسلمان ہے. منہ سے السلام علیکم بھی کہہ رہا ہے اور اس کا گلا بھی دبا رہا ہے. السلام علیکم بھی ہم کہہ رہے ہیں، دوسرے کو کاٹ بھی رہے ہیں، السلام علیکم بھی کہہ رہے ہیں، خنجر کو تانا ہوا بھی ہے، السلام علیکم بھی بولا جا رہا ہے، اور چھرے پیٹ میں گھسائے ہوئے ہیں، السلام علیکم بھی بول رہا ہے، اور مسلمان پہ کلاشن کو لے کر کے اس کو نشانہ بنا رہا ہے، السلام علیکم بھی کہہ رہا ہے. دیکھتا ہے پیچھے ہٹ کے گولی کس کی لگی ہے؟ وہی جو السلام علیکم کہہ رہا ہے. دیکھا جو تیر کھا کے کبھی گاہ کی طرف، اپنے ہی دوست اس سے ملاقات ہو رہی، تو غیر مسلم تو نہیں، وہی مسلمان، وہی کلمہ پڑھنے والا، لا الہ الا اللہ کہنے والا. لوگوں، کائنات میں سب سے قیمتی چیز وہ اللہ کا دیا ہوا ایمان ہے. جو قوم رب کے ایمان کی گردن کاٹ
کاٹتی ہے، میرا رب اپنوں کے ہاتھوں سے ان کی گردنیں کٹوا کر کے ان کے خون کو بے قیمت کر دیتا ہے، کیونکہ ایمان سے بڑھ کے قیمتی چیز کوئی نہیں تھی۔ جب انسان نے اس کی قدر و قیمت ختم کی، میرے رب نے انسان کی جان اور اس کے لہو کو جو ہے بے آبرو کر دیا۔ اگر ہم چاہتے ہیں یہ زہر ختم ہو، زخم مندمل ہو اور ان کو کہیں مرہم ملے، اپنے طرز عمل پہ غور کریں، اور نہیں تو اپنے السلام علیکم والے اس جو ہے سلوگن کی لاج رکھ لیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعارف میں سب سے پہلے دیا تھا کہ ملو، نام جانتے ہو تب بھی، نہیں جانتے تب بھی، ملاقات ہے تو تب بھی، نہیں ہے تو تب بھی، آپ کو اس کے بارے میں علم ہے تو تب بھی، نہیں ہے تو تب بھی، وہ اپنا ہے تو تب بھی، بیگانہ ہے تو تب بھی، اس کو اعلان کرو میں مسلمان ہوں اور میرے سے کسی کی جان کو خطرہ نہیں ہوتا ہے۔ اور آج ابھی پچھلے ہفتے میں کیا ہوا، اسی ہفتے میں کیا ہوا، اللہ اکبر، 7-7 10-10 20-20 معمول بن گیا، عدالتوں کے اندر لاشیں اٹھے۔ میں اپنے ہی خاندان کے 19 لوگوں کا، بزرگوں سے لے کے دودھ پیتے بچوں تک اور ماں کے پیٹ میں 6 ماہ کے حاملہ بچوں کو نکال کے ان کے گلے کاٹ کے ان کا قبرستان جو ہے اپنی ہی زمین اور پیریوں کے گھروں کے اندر موجود۔ کون ہے یہ؟ ان میں سے 5 امام مسجد بھی۔ لوگوں، یہ جب تک ہم لوٹیں گے نہیں، میرا رب ہمارے معاملات میں ہماری مخالفت کرتا رہے گا۔ اور یاد رہے، جب اپنا ہی چھوٹا ہو کر کے سامنے اکڑتا ہے تو دکھ پھر ہوتا ہے۔ ہم رب کے سامنے اکڑ رہے ہیں، اللہ کہتے ہیں اللہ اکبر، میں اکڑ گیا، اللہ تو چھوٹا، کون کہتا ہے تو بڑا، میری دکان بڑی، میرا قحط بڑا، میری کاروبار بڑا، رب میری فیکٹری بڑی، اللہ میری مزدوری بڑی۔ رب نے تو کہا تھا مجھے بڑا مان، تو میرا غلام، تو نوکر، تو بندہ، تو میرا آرڈر لے کر گیا، لیکن یہ اکڑ گیا، کہنے لگا اللہ تو بڑا نہیں، میرے کاروبار، میرے کھیت کھلیان، میری زندگی، میرے معاملات بڑے ہیں، تو کون ہوتا ہے؟ رب بلاتا رہا حی علی الصلاۃ، یہ اکڑا رہا۔ اللہ کہتے رہے آجا بندے میرے قریب آجا، یا باغی الخیر اقبل، یا باغی الشر اقصر۔ آج نہیں لوٹا تو کب لوٹے گا، لیکن یہ اکڑا رہا۔ جب یہ اکڑا نا تو رب نے اس کے گھر میں باپ کے سامنے بیٹے کو اکڑ دے دی، ماں کے سامنے بیٹی کو اکڑ دے دی، ساس کے سامنے بہو کو اکڑ دے دی، اور استاد کے سامنے شاگرد کو اکڑ دے دی، مالک کے سامنے اجیر کو اکڑ دے دی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ آج روتا ہے، آنکھوں میں جو ہے یہ مکے لے لے کر کے، لیکن اس کے آنسوں کی قدر کوئی نہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم سے چھوٹے ہماری قدر کریں تو ہم واپس لوٹے، ہم رب کا حق دیں، ہم رب سے چھوٹے ہیں، ہم اس کے غلام ہیں، ہم اس کا حق اس کو دیں۔ بھائی، اس کے بعد اگلی سزا جو میں بھی بھگت رہا، آپ بھی بھگت رہے، السلام علیکم بھی ہے، دین بھی ہے، کلمہ بھی ہے، لا الہ الا اللہ کی بنیاد بھی ہے، محمد رسول اللہ کا ورثہ بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، رب کی کتاب بھی ہے، محمد رسول اللہ کی جناب بھی ہے، مکہ اور مدینہ بھی ہے، قبلہ اور حجاز بھی ہے، بیت اللہ اور رب کی کتاب بھی ہے، زندگی کا نصاب بھی ہے۔ لیکن السلام علیکم کے بعد اگلی چیز جو چاہیے تھی کہ تیرا مال مجھ سے سیف ہے۔ دوستو، السلام علیکم اور اسلام کے ملک میں اسلام کا نام لینے والے غیروں کو چھوڑ دو۔ آج کس کی جیب سے ہے؟ کس کی جیب سے ہے؟ کس کی پاکٹ محفوظ ہے؟ السلام علیکم بھی کہہ رہا، جیب بھی کاٹ رہا، السلام علیکم بھی کہہ رہا، اور چوری بھی کر رہا، السلام علیکم بھی کہہ رہا، ڈاکہ بھی مار رہا، السلام علیکم بھی کہہ رہا ہے، اور پھر اپنے کامرس کے اسکول اور کالج کھول کے ان کے اندر آئی کام بی کام چلتے چلتے کہاں تک پہنچ کے کہتا ہے کہ جناب میں نے اس وقت جو ہے بینکنگ کے بڑے اونچے ڈپلومے کو لے کر کے بیٹھا ہوں۔ بھائی، یہ تجھے کیا سکھایا جا رہا ہے کہ لوگوں کی جیبوں کو کاٹ کے ان سے مال پیسہ نکال کے کیسے باہر نکالنا ہے؟ یہ دھوکہ سکھایا جا رہا ہے۔ کون ہے؟ السلام علیکم کا مفہوم تھا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل۔ السلام علیکم کا معنی تھا کہ تو نے کسی کو ناجائز طریقے سے پیسہ نہیں لینا، ڈھیلا نہیں لینا، جگہ نہیں لینی، زمین نہیں لینی، پراپرٹی نہیں لینی۔ یاد رکھو، ایک بالشت کے برابر بھی جس نے ناجائز کسی کی زمین اپنے نام کر لی، قیامت کے دن میرا رب 7 زمینوں کو کاٹ کے
گلے کے اندر اس کا جو ہے پھندا ڈال کے اس کو جکڑ کر کے جہنم کی آگ میں ڈالے گا، یہ بھول گیا۔ یہ تربیت تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن اس کو حساب اور کتاب کا، اعداد اور شمار کا جادوگر بنا کر کے اس کو جو ہے ضرب تقسیم سکھا کر کے بتایا جا رہا ہے کہ لوگوں کو اعداد و شمار میں دھوکہ دے کر کے سود کیسے کھانا ہے، سود کیسے کھلانا ہے، دھوکہ کیسے دینا ہے، انشورنس کیسے کروانی ہے، لوگوں کو پھنسانا کیسے ہے، اور ان کو اپنے جو ہے بیت عنکبوت میں لا کر کے ان کو دانا کیسے ڈالنا ہے، جب پھنس جائیں تو لوگوں کی مجبوریوں سے فائدے کیسے اٹھانے ہیں۔ حضرات یہی پڑھا جا رہا ہے، یہی پڑھایا جا رہا ہے۔ السلام علیکم بھی کہہ رہا ہے، ڈاکے بھی ڈال رہا ہے، السلام علیکم بھی کہہ رہا ہے، لوگوں کو جو ہے وہ مار پھاڑ بھی کر رہا ہے۔ ایک موبائل کی خاطر جان لینا، اس سے بڑھ کر کے اور السلام علیکم کی قدر و قیمت پہ کیا بولے یارو۔ چوتھی سزا جس کے بعد میرے سر کی ٹوپی اتر جائے، باپ کہلانے کے قابل نہ رہے، اور وہ بزرگ جس کے سفید بالوں کی لاج عرش والا رب عرش بھری پہ کرتا ہے، اس کے سفید بالوں کی لاج گھر میں اس کی اپنی بیٹی نہ رکھ پائے، تو اس سے بڑی سزا اور رب کی طرف سے کیا ہوگی۔ السلام علیکم مانا یہ تھا بھائی تیری عزت میرے سے سیف، السلام علیکم تیری بیٹی سیف، السلام علیکم تیری بیوی سیف، السلام علیکم تیری عزت ماں بہن سارے رشتے ناتے میرے سے محفوظ، میں مسلمان ہوتا ہوں، میں کسی کی عزت کی طرف نگاہ اٹھا کر کے نہیں دیکھا کرتا، لیکن آج میں اور آپ، میری اور آپ کی تربیت، میرا اور آپ کا معاشرہ، انسان نے جب رب کے دین کو چھوڑا، رب کے حق کو مارا ہے، میرے رب نے ایک سے دوسرے کا حق کیسے مروایا ہے۔ السلام علیکم کس کو مل رہا ہے؟ دوست کو، وہ بیوی بچوں کے ساتھ ہے، گلے اس کو مل رہا ہے، السلام علیکم بھی کہہ رہا ہے، آنکھ اس کی عزت پر ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ السلام علیکم بھی کہہ رہا، اور نظر اس کی بیٹی پر السلام علیکم بھی کہہ، اور اس کے بعد دن رات جو کچھ ہو رہا ہے حضرات، پھر جس جگہ پر کھانے پینے سے سستا جو ہے وہ میسجنگ سسٹم ہو جائے، جس قوم کی بے حیائی اور دیوسی کی دنیا مثالیں دے اور کائنات بولے کہ یہ تو پیسے کے لیے ماں بھی بیچ سکتے ہیں، یہ ایسے نہیں۔ بڑا غصہ آیا، ہم نے پڑھا تھا کہ رب نے جنت کے در پہ لکھا ہوگا کہ دیوس جنت میں نہیں جائے گا، جانا ہم نے، لیکن اس کے باوجود جانتے ہوئے، پڑھتے ہوئے، دیکھتے ہوئے، سمجھتے ہوئے، میں نے آزادی اس میں سمجھی کہ جو یورپ کر رہا ہے میں وہی کروں، فدا کرتا رہا دل کو حسینوں کی اداؤں پر، مگر دیکھی نہ اس آئینے میں اپنی ادا تو نے کہ تیرے محبوب کی بیٹی کی ادا اور سٹائل اور اس کا لباس کیا تھا۔ یہ اس نے خوش نمائیاں دیکھی، نیٹ دیکھا، انٹرنیٹ دیکھا، گلوبل ولیج سمجھا اور کہا کہ اس کے تقاضے ہیں، نیو دنیا ہے، نئے زمانے ہیں، نئی چال ہے، نئی ڈھال ہے، نیا لباس ہوگا، پھر میں کامیاب، پھر کامران۔ لیکن بھول گیا، میں کہا کرتا ہوں بھائی جب یہی بیٹی مرتی ہے تو اس کے اوپر لٹھے کی موٹی چادر کیوں دیتا ہے؟ آج جس کے سر پہ باریک دوپٹہ نہیں رکھا جا سکتا، پھر شاعر نے تو تڑپ کے بولا تھا نا، احساس کے انداز بدل جاتے ہیں وگرنہ، احساس کے انداز بدل جاتے ہیں وگرنہ، آنچل بھی اسی تار سے بنتا ہے کفن۔ آج اس کے چہرے کو ننگا کیوں نہیں ہونے دے رہا؟ آج لوگ تعزیت کے لیے، دکھ کے لیے، آخری منظر، موت کا مقام، عبرت